ایران کے جنوب مشرقی ساحلی شہر چابہار پر امریکہ نے فضائی حملے کیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق چابہار میں میری ٹائم ٹریفک کنٹرول ٹاور اور ایک ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تازہ ترین حملوں میں ایران کے 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران پر حملوں میں فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے میزائل اور ڈرون ذخائر اور بحری فوجی صلاحیتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے ساحلی علاقوں میں قائم فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج منگل کی رات بھی امریکی افواج ایران میں 80 سے زائد اہداف پر حملے کر چکی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں جنوبی ساحلی صوبوں اور مشرقی ایران میں 2 پلوں پر امریکی حملوں کی مذمت کی گئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو معاہدے کی خلاف ورزی، غنڈہ گردی اور ایرانی قومی مفادات پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ حملے کیے تو خطے میں دیگر امریکی اڈوں پر بھی کارروائیاں کی جائیں گی۔ امریکہ نے حملوں پر مشہد جانے والے 2 پلوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ امریکہ نے شہید آیت اللہ علی خامنہ کی جلوس جنازہ کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، بشہر، چابہار، کنارک، ایران شہر سمیت متعدد علاقوں پر حملے کیے گئے۔ ایران کے شہر احباس پر حملوں میں 3 افراد شہید اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ گزشتہ روز بندر عباس اور بشہر پر حملوں میں ایران کے فضائیہ اور بحریہ کے 8 اہلکار شہید ہوئے۔ ایران کے صوبے گلستان میں چین ایران ریلوے کوریڈور کا اہم ریلوے پل امریکی حملے میں نشانہ بنا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ رات اختاقہ ریلوے پل پر امریکہ نے حملہ کیا۔ یہ ریلوے راستہ ترکمانستان اور قازقستان کے ذریعے چین سے ایران کو ملاتا ہے۔ روس یہ ریلوے راستہ 2025 کے آخر سے ایران کے لیے کارگو ترسیل کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ تازہ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملوں میں کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کویت میں عریف جان اور علی الصالم، جبکہ بحرین میں مسجفیر اور شیخ عیسیٰ کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ کویت میں امریکی پیٹریاٹ سسٹم، قطر میں سیٹلائٹ اینٹینا، بحرین میں امریکی فیول سٹوریج کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب کویتی فوج کا کہنا ہے کہ 3 بیلسٹک میزائل، 1 کروز میزائل اور روسی اور 10 ڈرونز کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں سے نقصانات ہوئے ہیں۔ ایرانی حملے میں 1 شخص زخمی ہوا۔ بحرینی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے آج کیے جانے والے حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے بحری جہازوں پر کیے گئے حملوں کے رد عمل میں امریکہ نے ایران پر حملے کیے۔ ایران کو وارننگ دی کہ اگر دوبارہ کوئی ایسی کارروائی ہوئی تو نتائج اس سے کہیں زیادہ برے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے ٹیلی فون کر کے کہا ہے کہ وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور بری طرح ڈیل کے خواہش مند ہیں۔ امریکی صدر نے یہ نہیں بتایا کہ کس ایرانی اہلکار نے کس امریکی اہلکار کو ٹیلی فون کر کے ڈیل کی خواہش کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ معلوم نہیں فون کرنے والے اہلکار کسی قابل ہیں یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتے کہ ایرانی اہلکار اس ڈیل کو پورا کریں گے یا نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ ایران کی ہٹ لسٹ پر سر فہرست ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران پر سخت حملہ کیا ہے۔ ان کے ایک حملے کے جواب میں 20 بار نشانہ بناتے ہیں۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر قالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ نے اب تک یہ نہیں سیکھا کہ دھونس اور وعدہ خلافی کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ حملہ کرو گے تو جواب بھی ملے گا۔ بے مقصد ہاتھ پاؤں مارنے کے بجائے باز آؤ ورنہ مزید گہرائی میں ڈوب جاؤ گے۔ باقر قالیباف کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز امریکی دھمکیوں سے نہیں صرف ایران کے انتظامات کے تحت کھلے گی۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور قطری وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران تازہ ترین فوجی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ قطری وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب سے آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملوں کی مذمت کی۔ قطری وزیر خارجہ کی سعودی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکہ ایران فوجی کشیدگی کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ایران نے برطانیہ کے سفیر کو طلب کیا ہے اور برطانیہ کی جانب سے ایران پر عائد کیے گئے بے بنیاد سیکیورٹی الزامات پر ایران نے احتجاج کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے برطانوی سفیر کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ ان گروہوں کی میزبانی بند کرے جنہیں ایران دہشت گرد نیٹ ورکس قرار دیتا ہے۔ پاکستان نے ایل این جی کی اسپاٹ خریداری کا ٹینڈر جاری کیا ہے۔ ٹینڈر ایک ایل این جی کارگو اسپاٹ کی خریداری کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان ایل این جی لمیٹڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی کمپنیوں سے کل تک بڈز طلب کی گئی ہیں۔ بڈز کل ہی کھول دی جائیں گی۔ بڈز 15 سے 16 جولائی تک کی سپلائی کے لیے طلب کی گئی ہیں۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کراچی جنوبی کی عدالت میں ثانیہ ہے گل پلازہ کیس کی سماعت۔ عدالت نے ثانیہ ہے گل پلازہ کیس کا پولیس چالان مسترد کر دیا۔ ڈی ایس پی رینک کے آفیسر کو تفتیشی آفیسر مقرر کرنے کا حکم۔ امین انور نمائندہ جے نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امین انور، آج عدالت میں کیا کارروائی ہوئی، ذرا تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی بالکل وجی، جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی عاصم اسلم کی عدالت میں آج ثانیہ گل پلازہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ پولیس کی جانب سے جو چالان جمع کرایا گیا تھا اسے عدالت نے مسترد کیا ہے اور عدالت نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو یہ حکم دیا ہے کہ کیس کی انویسٹیگیشن ڈی ایس پی رینک کے افسر سے دوبارہ کرائی جائے اور 15 دن میں رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائی جائے۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں مزید کہا ہے کہ تفتیشی افسر نے واقعے کی مکمل پہلوؤں پر مؤثر تفتیش نہیں کی ہے۔ تفتیشی افسر نے اداروں کی مجرمانہ غفلت کی تحقیقات میں ناکام رہا ہے اور گل پلازہ کی سیفٹی رولز اینڈ ریگولیشن کی کیا خلاف ورزی ہوئی ہے اس کا تعین نہیں کیا۔ تفتیشی افسر نے ایس بی سی اے، سول ڈیفنس، کے ایم سی، فائر بریگیڈ، ریسکیو 1122 کی ذمہ داریوں سے متعلق بھی کچھ نہیں بتایا۔ کیس کے تفتیشی افسر سے پوچھا گیا کہ کیا کمشنر کراچی کی رپورٹ پولیس فائل میں موجود ہے۔ تفتیشی افسر نے نفی میں جواب دیا، لیکن حیران کن طور پر عدالت نے یہ کہا ہے کہ کمشنر کراچی کی رپورٹ پولیس فائل کا حصہ تھی۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں مزید کہا ہے کہ 70 سے زائد قیمتی جانیں کسی قدرتی آفات کے نتیجے میں نہیں گئی بلکہ انسانی جانیں ممکنہ مجرمانہ غفلت کے باعث ہوئی ہیں اور ذمہ داروں کا تعین ناگزیر ہے۔ سرکاری وکیل کے مطابق پولیس چالان کی اسکروٹنی کے بعد نقائص کی نشاندہی کی گئی تھی۔ تفتیشی افسر نے 2 بار چالان واپس کرنے کے باوجود نقائص دور نہیں کیے۔ عدالت نے کہا ہے کہ پولیس کی تفتیش منوعاً تسلیم کرنے کے پابند نہیں ہے اور کیس کی مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کم سے کم ڈی ایس پی رینک کے افسر کو تفتیشی افسر مقرر کریں اور تفتیشی افسر گل پلازہ کا منظور شدہ نقشہ ریگولرائزیشن حاصل کریں اور اس کے سٹرکچر کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے اور تفتیشی افسر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 1102 دکانیں 1153 دکانوں میں کیسے تبدیل ہوئی۔ ایس بی سی اے کے ذمہ دار افسران کی نشاندہی کی جائے اور اسی طرح سول ڈیفنس سے فائر سیفٹی انسپیکشن کا ریکارڈ حاصل کیا جائے اور تفتیشی افسر گل پلازہ سے متعلق ریکارڈ جو ہے وہ مارکیٹ کمیٹی اور سول ڈیفنس سے بھی حاصل کرے اور اسی طرح ریسکیو 1122 فائر بریگیڈ، کے ایم سی، ضلع انتظامیہ اور ٹریفک پولیس سے فائر سیفٹی اور ریسکیو اقدامات کا ریکارڈ حاصل کریں۔ کے ایم سی اور ضلع انتظامیہ سے فائر سیفٹی آڈٹ اور انسپیکشن رپورٹ بھی حاصل کی جائے اور اسی طرح ٹریفک پولیس کے کردار کا بھی جائزہ لینے کا حکم دیا گیا ہے تفتیشی افسر کو اور کہا گیا ہے کہ آتش زدگی کے واقعے کے بعد کیا دیکھا جائے کہ ایمرجنسی گاڑیوں کو راستہ ملا تھا یا نہیں ملا تھا۔ یہ تمام عوامل ہیں جن کی تفتیش کی جائے، عدالت نے یہ کہا ہے اور اس کا دوبارہ سے جو چالان ہے وہ 15 دن کے بعد عدالت میں جمع کرایا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا امین انور۔